بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ایک نیا ٹاپک ہے یا نیا سبجیکٹ ہے، اسلامک فائنانس کے بارے میں ہے، اور اس کے کچھ لیکچرز ہیں جو کہ میں آنے والے دنوں میں مزید بھی لوں گا. اور بیسیکلی جو اس سبجیکٹ کا مقصد ہے کہ اسلامک سسٹم ہوتا کیا ہے، اسلامک بینکاری کیا ہے، اس کے اندر ہم نے مختلف جو اسلامک فائنینشیل ٹولز ہیں وہ پڑھنی ہیں، اور اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے ود دا کنونشنل سسٹم آف بینکنگ کے ساتھ بھی. جیسا کہ روایتی بینکنگ یا کنونشنل سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ بیس نظام پہ بیس کرتا ہے، جبکہ اسلامک نظام جو ہے وہ وداؤٹ انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ٹولز اسلامک بینکاری میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم بیسیکلی اسلامک نظام کو، اسلامک اکنامک سسٹم کو اوروں کے ساتھ کمپیئر بھی کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ جانیں کہ اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے، یا معیشت کا نظام کیا ہوتا ہے، یا اکنامک سسٹم، معاشی نظام کسے کہتے ہیں. تو اکنامک سسٹم جو ہے بیسیکلی جیسا میں نے ادھر لکھا ہے بورڈ پہ کہ اکنامک سسٹم از اے سسٹم آف پروڈکشن آف ریسورسز، ریسورس ایلوکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈ سروسز ود ان اے سوسائٹی اور اے گیون جیوگرافک ایریا. یعنی مطلب ادھر یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ پروڈکشن کس چیز کی جائے گی، پروڈکشن کون کرے گا، پرائس کیا ہوگی، اور جو گڈز ہوں گی وہ کن کن ایریاز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، کون کون سے کسٹمرز ہوں گے. یہ بیسیکلی تمام ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس کا تعلق ایگریکلچر کے ساتھ ہے، انڈسٹری کے ساتھ ہے. انڈسٹریز مختلف قسم کی ہیں جو اکانومی کے اندر پریویل کرتی ہیں. تو اکنامک سسٹم چند سوالوں کا جواب دیتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس پہلا جو ہے وٹ ٹو پروڈیوس، کہ ہم نے کیا پیدا کرنا ہے، وٹ وی وانٹ ٹو پروڈیوس، ہمیں کیا پیدا کرنا چاہیے. تو وٹ ٹو پروڈیوس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ مختلف قسم کے اکنامک سسٹم ہیں جن کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس میں بہت اہم جو ہے ہمارے پاس کیپٹلزم کے ہیں کا ہے اور سوشلزم کا ہے. تو بیسیکلی وٹ ٹو پروڈیوس میں یہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پروڈکشن کرنی ہے. یعنی اس کیس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکشن جو کی جائے گی وہ کس سیکٹر کے لیے کی جائے، کون سی چیز مارکیٹ میں چاہیے اس کے مطابق پروڈیوس کی جائے. تو یہ سسٹم آف اکنامک سسٹم جو ہے بیسیکلی اس بات کی مطلب ایکسپلینیشن کرتا ہے کہ اگر کیپٹلزم کا نظام ہے تو وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرے گا، لہذا گڈس کی جو پروڈکشن کی جائے گی وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق کی جائے گی. لیکن جو سوشلزم ہے، سوشلزم کے اندر زیادہ کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ریسورس کی ایلوکیشن بھی کرے گی، پروڈکشن بھی کرے گی، ریسورس کی ایلوکیشن بھی کرے گی، اور کن کن سیکٹرز کو کے لیے مال پروڈیوس کرنا ہے وہ تمام ڈیسیجن میکنگ گورنمنٹ کرے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیپٹلزم کا نظام ہے اس کے اندر جو اتھارٹی ہوگی یا جو رول ہوگا، ان ادر ورڈز وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوگا، رول جو ہوگا وہ میکسیمم پرائیویٹ سیکٹر کا ہوگا. لیکن سوشلزم کے اندر رول میکسیمم گورنمنٹ کا ہوگا. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. لیکن دوسرا ہے کہ ہاؤ ٹو پروڈیوس، یعنی کیسے پیدا کیا جائے گا. یعنی جس طرح ہمارے ملک میں ہے کہ مکس اکنامک سسٹم ہے، تو پاکستان کے اندر دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ مکس اکنامک سسٹم ہے. تو پروڈکشن جو کی جاتی ہے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو مطلب ادھر یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پروڈیوس، زیادہ مشینری استعمال کی جائے گی یا زیادہ لیبر استعمال کی جائے گی.
میں نے یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ لیبر انٹینسو انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جس کے اندر لیبر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی لیبر انٹینسو انڈسٹری سے مراد لیبر انٹینسو انڈسٹریز کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ملک جدھر زیادہ کام لیبر سے لیا جاتا ہے. اور کیپٹل انٹینسو انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر زیادہ مشینری استعمال ہوتی ہے. تو ہاؤ ٹو پروڈیوس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، یہ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے کہ زیادہ لیبر کو استعمال کیا جائے گا یا زیادہ کیپٹل یا مشینری کو استعمال کیا جائے گا. یہاں بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ سسٹم آف اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کون سا معاشی نظام جو ہے اس ملک میں پریویل کر رہا ہے. اگر کیپٹلزم ہے تو زیادہ پرائیویٹ سیکٹر استعمال کرے گا، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مشین استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ لیبر استعمال کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، تو امریکہ میں زیادہ مشینری استعمال ہوتی ہے، جاپان میں زیادہ مشینری استعمال ہوتی ہے، تو وہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز ہیں. لیکن جس طرح چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، تو یہاں پر مطلب ہے کہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، لیکن زیادہ چونکہ تعداد لیبر کی ہے تو زیادہ کام لیبر سے لیا جاتا ہے. اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر گھر کے کام کے لیے پاکستان میں کوئی ملازم رکھا جائے یا ملازمہ رکھی جائے تو وہ رکھنا آسان ہے، کیونکہ ادھر لیبر اویلیبل ہے، لیبر کی کاسٹ بھی کم ہے، کم پیسوں پہ پاکستان انڈیا میں لوگوں کو ہائر کیا جا سکتا ہے گھر کے کام کے لیے. لیکن یہی کام جو ہے امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، لیبر کو ہائر کرنا بہت مشکل ہے، گھر کے لیے ملازم رکھنا، کیونکہ اس کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت ایکسٹریملی خرچہ زیادہ آتا ہے، لہذا گھر کا کام بھی لوگ خود ہی کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر لیبر کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، یعنی لیبر کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، تو وہاں پر جو فینومینا ہے وہ لیبر کا زیادہ استعمال ہوگا، عوام زیادہ، ہیومن ریسورس زیادہ یوز ہوگی. لیکن جس ملک کے اندر مشینری کا استعمال زیادہ ہے اور لیبر اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر مشینری کی گروتھ زیادہ ہوگی اور وہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہوگی. جس طرح جاپان ہے، جس طرح جاپان میں گاڑیاں جو ہیں وہ مختلف مشینوں پہ بنائی جاتی ہیں، جہاز بنائے جاتے ہیں، اور الیکٹرانک اپلائنسز کو پروڈکشن کی جاتی ہے. اس کے ساتھ فار ہوم ٹو پروڈیوس، کس کے لیے بنانا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے کیس میں تو یہ تھا کہ وٹ ٹو پروڈیوس، پیدا کیا کرنا ہے، پروڈکشن کیا ہونی چاہیے. تو اس پہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں ملک میں ریکوائرڈ ہیں یا جس کے ریسورسز اویلیبل ہیں ان سے پروڈکشن کی جائے گی، پروڈکٹ بنائی جائے گی. لیکن جو ریسورسز نہیں ہیں اویلیبل تو وہ پروڈکٹ جو ہے امپورٹ کی جائے گی. تو اس کا یہاں پر لکھا ہے فار ہوم ٹو پروڈیوس، کس کے لیے بنائی جائے گی، یعنی کس ملک کے اندر کن کن سیکٹرز کے لیے پروڈکشن کی جائے گی. تو بعض ایسے میٹیریل ہیں، بعض ایسے گوڈز ہیں جو کہ فردر پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بعض جو ہیں وہ کیپٹل گوڈز ہیں، بعض جو ہیں وہ کنزیومر گوڈز ہیں. تو کیپٹل گوڈز وہ ہیں جو فردر پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کو انڈسٹریل گوڈز بھی کہتے ہیں. جس طرح را میٹیریل ہے، اب جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں جو را میٹیریل ہے مختلف میڈیسنز کا، ڈرگز کا یا دوائیوں کے لیے را میٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں را میٹیریل جو ہے ود ان دا کنٹری ڈومیسٹک نہیں ہے اتنا، تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جبکہ انڈیا میں را میٹیریل جو ہے وہ انٹرنلی ڈومیسٹک پروڈکشن ہے، تو انہیں امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے را میٹیریل دوائیاں بنانے کے لیے، فائنل گوڈز بنانے کے لیے. تو یہاں پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پروڈیوس کرنا ہے، کس طرح پروڈیوس کرنا ہے، اور فار ہوم ٹو پروڈیوس کس کے لیے کرنا ہے، کون سی پروڈکٹ بنانی ہے، فائنل کنزیومر کے لیے کون سی پروڈکٹ بنانی ہے، اور پروڈیوسر یا پروڈکشن یا انڈسٹریلسٹ کے لیے کون سا ایسا گڈ بنانا ہے یا را مٹیریل بنانا ہے جس کو فردر پروسیس کر کے وہ مزید پروڈکٹ کر سکے. جس طرح کاٹن سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھاگا بنتا ہے، دھاگے کو فردر پروسیس کر کے کپڑا بنایا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ
اکنامک سسٹم جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ کن کن پوائنٹس پہ چل رہا ہے، اس کے اندر ریسورس کی ایلوکیشن کس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے، پرائزنگ کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کی جاتی ہے مختلف گڈس کی. تو یہ بیسیکلی اکنامک سسٹم ہمیں بتاتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے بیسک آبجیکٹیوز ہیں کہ اکنامک گروتھ ہے. کسی بھی ملک کا معاشی نظام جو ہے وہ اس کے اکنامک گروتھ یا معاشی گروتھ کے بارے میں بتاتا ہے یا نشو و نما کے بارے میں بتاتا ہے. معاشی نشو و نما کا مطلب ادھر یہ ہے کہ ٹوٹل جو انکریز ان پروڈکشن ہے وہ کتنا ہے، یعنی اکنامک گڈس جو ہیں ان میں کتنی بڑھوتری آ رہی ہے، کتنی انکریز آ رہی ہے پروڈکشن میں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس پیریڈ. تو ہمیں اکنامک گروتھ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کتنا آگے جا رہا ہے، پروڈکشن کر رہا ہے، پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے. تو اکنامک گروتھ سے ہمیں سوشل سسٹم کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی ترقی کی جو نمو ہے یا شرح ہے وہ کتنی ہے. سوشل ویل بینگ جو ہے، سوشل ویل بینگ مطلب ہے کہ اکنامک سسٹم بتاتا ہے، جس طرح ہم نے آگے پڑھنا ہے کہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے چونکہ پروفٹ موٹیو زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ادھر سوشل جو ایلیمنٹ ہے اس کو ایک سائیڈ لائن کر لیا جاتا ہے. تو سوشلزم میں جب کہ سوشل ویل بینگ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ اکنامک سسٹم جو ہے، کوئی اکنامک سسٹم پہلے آیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آیا ہے، پھر مکس اکنامک سسٹم آیا، یعنی پہلے کیپٹلزم آیا ہے پھر سوشلزم آیا ہے پھر مکس اکنامک سسٹم آ گیا ہے، تو اسی کے ساتھ پھر اسلامک اکنامک سسٹم آیا ہے. تو بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ویلفیئر دینا، پبلک کو یا ماسز کو ویلفیئر دینا. اس کے بعد انکریز ان امپلائمنٹ. اکنامک سسٹم میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اکنامک سسٹم کتنا مطلب ہے روزگار میں اضافہ کر رہا ہے. کیپٹلزم میں ہر بندہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، لیکن سوشلزم کے اندر گورنمنٹ کے چونکہ چیک ہوتا ہے اسی لیے مختلف کاروبار کرنا مشکل ہوتے ہیں، یا ریڈ ٹیپزم بہت ہوتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر کی منمانی بہت ہوتی ہے. لہذا بعض میں مطلب حالانکہ سوشلزم جو ہے وہ امپلائمنٹ انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ کوشش کرتی ہے سوشلزم میں، لیکن پرابلم مطلب پھر بھی اس کے ساتھ ہے کہ کرپشن وغیرہ بہت ہوتا ہے. پلس انکریز اس کے بعد پرائس اسٹیبلٹی ہے کہ پرائس کو سٹیبل رکھا جائے، مطلب ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کو کنٹرول کیا جائے، یعنی سپلائی اتنی ہونی چاہیے کہ ڈیمانڈ جو ہے آگے ہے تو اسے میٹ کیا جا سکے. اور آپ یہ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہو تو پرائس اپ ہو جائے گی، کیونکہ سپلائی نہیں ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایک چیز کو مانگیں گے، لیکن ادھر سے جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ سپلائی روک دیں گے تو پرائس جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، پرائس جو ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ بتائے گی. جبکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ سپلائی کم ہوگی تو ذخیرہ اندوز جو ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پرائس زیادہ چارج کر سکتے ہیں. لہذا پرائس اسٹیبلٹی کرنا اکنامک سسٹم کے اندر مطلب ہے کہ اس معاشی نظام سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پرائس اسٹیبلٹی کس میں آ سکتی ہے، جس کے اندر مطلب ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز جو ہیں بڑی حد تک اپنا رول پلے کرتی ہیں. اس کے ساتھ بی او پی سرپلس ایٹسیٹرا، بیلنس آف پیمنٹ کا جو سرپلس ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے کہ کوشش ہمیشہ گورنمنٹ کی یہی ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور امپورٹس کو کم سے کم کیا جائے. جب ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ فارن ایکسچینج پاکستان میں آئے گا اور امپورٹ کا مطلب ہے کہ فارن ایکسچینج پاکستان سے جائے گا. فرض کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے پاکستان ایک بند کی جو ہے فرض کرتے ہیں کہ پاکستان میں $100 فرض کریں ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ جو ہے فرض کریں $60 ہے، تو یہ کتنا ہو جائے گا $40. تو یہ جو $40 کا زیادتی آئی ہے، یعنی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے $40 کا، یہ سرپلس شو کرے گا. لیکن اس کا وائس ورسا یا اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ فرض کریں ایکسپورٹ $60 ہے اور امپورٹ جو ہے $100 ہے، تو پھر یہ مائنس میں چلا جائے گا. تو مائنس کا مطلب ادھر یہ ہے کہ -$40 یعنی مینس کہ
امپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں تو ہمیں فارن ایکسچینج کا بل زیادہ دینا پڑے گا، لہٰذا وہ نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ ہمیں شو کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اکنامک سسٹم سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ہے یا اس کا بیلنس آف ٹریڈ کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اس میں جو کیپٹلزم کی ہم بات کر رہے تھے اور سوشلزم کی، لیکن کچھ تھوڑی سی ڈسکشن میں آپ کو کر دوں کہ جو ڈیفرنٹ اکنامک سسٹم پریویل کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً اور پھر چینجز آتی رہی ہیں۔ تو پہلے جو تھا وہ فیوڈلزم تھا۔ فیوڈلزم جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں، جس وقت دنیا زیادہ تر ایگریکلچر پہ انحصار کرتی تھی، اور آج کل بھی کرتی ہے، لیکن ایک ٹائم تھا کہ بہت زیادہ ایگریکلچر پہ انحصار ہوتا تھا اور پاپولیشن بھی کم تھی، تو جاگیردار جو تھے یا جو بڑے مطلب امیر کبیر لوگ تھے جو پورے علاقے پہ ان کی زمینیں تھیں، تو سارے مطلب پروڈکشن کے، پرائسنگ کے اور ڈسٹریبیوشن کے فیصلے وہی جاگیردار کرتے تھے۔ کون سا فصل لگانا ہے، کتنی پرائز ہونی چاہیے، کس علاقے کو مال سپلائی کرنا ہے، وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ پاپولیشن یا آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مرکنٹائلزم کا نظام آیا۔ مرکنٹائلزم کا جو نظام تھا یہ ایسا نظام تھا جس کے اندر مطلب ہے کہ اس بات پہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اور امپورٹس کو ڈسکریج کیا جائے، یعنی کوشش یہ کی جاتی رہی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کا سامان دوسرے ملکوں میں بیچا جائے، اور دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ سامان نہ لیا جائے، اور اگر لیا بھی جاتا ہے تو صرف را مٹیریل لیا جائے اور اس کو اپنے ملک لا کر اس سے ویلیو ایڈیشن کر کے فائنل گڈز بنا کے اور ملکوں کو یا انہی ملکوں کو دوبارہ ایکسپورٹ کیا جائے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا۔ تاج برطانیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو جس وقت وہ برصغیر میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں سب کانٹیننٹ میں آئے، تو یہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا شروع کیے، مختلف طریقوں سے مختلف حربے استعمال کیے، اور جب انہوں نے برصغیر کو اپنی کالونی بنا لیا تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کہ یہاں کا جو را مٹیریل تھا وہ سستے داموں لے لیتے تھے، اور وہ را مٹیریل جو ہے وہ برطانیہ لے جاتے تھے، مختلف چیزوں کا را مٹیریل یہاں پہ سستے داموں لے کے اپنے ملک برطانیہ لے جاتے تھے، اور وہاں پہ ویلیو ایڈیشن کر کے، ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہے اس سے فنش شکل میں پروڈکٹ بنا کے وہی پروڈکٹ دوبارہ برصغیر میں فنش شکل میں لاتے تھے۔ یعنی میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں، روپیز میں اگر کہیں بات کریں آسان، تو فرض کریں وہ اس وقت ایک چیز 10 روپے کی لے لیتے تھے، یعنی 10 روپے کا را مٹیریل لیتے تھے، اور وہ 10 روپے کا را مٹیریل برطانیہ لے جاتے تھے، اور اس کے اوپر 20 روپے مزید لگا کے 30 روپے کر دیا، اور وہی پروڈکٹ پھر پاکستان میں اور انڈیا میں اس وقت جو برصغیر تھا اس کو 40 روپے یا 50 روپے پہ بیچتے تھے۔ یعنی ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہے کہ اس کو فائنل پروڈکٹ بنا کے بہترین شکل دے کے، جس طرح فرنیچر ہے، سمپل ایک لکڑی کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کو ہم ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، ورک ان پروسیس سے گزارتے ہیں، تو اس سے ہم بہترین قسم کی ٹیلر میڈ یا کسٹم میڈ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں آرڈر پہ، جس میں مختلف قسم کا فرنیچر، کرسیاں، ٹیبلز، الماریاں، مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ اسی طرح ویلیو ایڈیشن میں اگر یہ جو لیدر ہے، یہ جو چمڑا ہے، تو پاکستان میں لیدر بہت زیادہ اویلیبل ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ گوشت کھاتے ہیں تو قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے بعد لیدر جو ہے وہ اسی طرح را حالت میں ہوتا ہے، تو وہ را حالت میں یہاں پہ جو لیدر ہے، ہم اگر صرف را حالت میں اسی طرح کی حالت میں بیچیں تو وہ سستا باہر ملکوں میں بکے گا، لیکن پاکستان میں اگر ہم اس لیدر سے بیگز بنا لیں، جوتے بنا لیں، مختلف قسم کے آئٹم بنا لیں، تو وہی لیدر جو پہلے 10 روپے کا تھا اب 100 روپے کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس سے ہم نے کوئی پروڈکٹ بنا لی، اس سے ہم نے کوئی بہترین پروڈکٹ بنا لی۔
اس کی مثال یہ ہے کہ صرف گنا جو ہے کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کو ہم پروسیس کر کے اس سے چینی بناتے ہیں یا شوگر بناتے ہیں تو اس گنے کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے، اس سے ہم زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ مرکنٹائلزم کی جو تھیوری تھی وہ شروع میں جب آئی فیوڈلزم کے بعد، وہ یہی تھی کہ برطانیہ نے مختلف ملکوں پہ حکومت کی، انہیں کالونیاں بنایا، وہاں سے را مٹیریل لے کے اپنے ملک لے جاتے تھے اور ادھر سے فنش شکل میں پروڈکٹ بنا کے دوبارہ انہی ملکوں کو، کالونیوں کو دوبارہ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو یعنی ایک زیرو سم گیم تھی۔ زیرو سم کا مطلب تھا کہ ایکسپورٹر کو تو فائدہ تھا لیکن امپورٹر کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعنی ان ادر ورڈز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر برطانیہ سے برطانیہ برصغیر سے را مٹیریل لے لیتا تھا سستا، تو برصغیر کی جو فنش پروڈکٹ تھی وہ نہیں لیتا تھا، تو فائدہ پھر اس میں صرف اسی کو ہوتا ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو کہ مطلب ہے جس کو جو امپورٹر ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آج کل آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان سعودی عرب کو ایگریکلچر پروڈکٹ بھجواتا ہے تو سعودی عرب سے آئل لیتا ہے، تو فائدہ دونوں کا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو تھا زیرو سم گیم تھی۔ زیرو سم کا مطلب تھا کہ صرف ایک پارٹی کو فائدہ تھا، دوسرے کو نہیں تھا۔ اسی لیے برطانیہ مختلف ملکوں پہ حکومت کرتا رہا ہے اور وہاں سے را مٹیریل لیتا رہا ہے، اور یہی حال آج کل جو ہے وہ امریکہ بھی کر رہا ہے کہ مختلف ملکوں پہ اس کا مطلب ہے زور چلتا ہے، افغانستان پہ، گلف پہ، تو وہاں پر اس کے مطلب ہے پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے، تو وہاں سے وہ آئل بھی ایکسٹریکٹ کرتا رہا ہے اور اپنے ملک لے جاتا رہا ہے اور اپنے ملک میں انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ادھر جو ہے وہ بتانا یہ تھا کہ مرکنٹائلزم تھیوری میں ایکسپورٹ کو انکریج کیا گیا تھا اور امپورٹس کو ڈسکریج کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے نیکسٹ جو تھے وہ ایڈم اسمتھ نے ایک تھیوری دی، اکانومسٹ تھے، انہوں نے 1776 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دی ویلتھ آف دا نیشنز۔ یا مثال کے طور پر یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے جو فوکس بیسیکلی کیا تھا انہوں نے کیپٹلزم پہ فوکس کیا تھا۔ کیپٹلزم کا مطلب ہے اردو میں ہم ان کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ چند پوائنٹس ادھر لکھے ہیں میں نے جن سے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو ہے پہلے نمبر پہ پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو ایڈم اسمتھ ہے، ایڈم اسمتھ نے جو ویلتھ آف دا نیشن دی ویلتھ آف دا نیشن میں یا دی ویلتھ آف نیشنز میں اپنی کتاب میں جو پوائنٹ لکھا ہے وہ پہلا لکھا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز، یعنی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ پرائیویٹ اونرشپ یعنی پرائیویٹ حضرات جو ہیں وہ ان کے پاس اس کی اونرشپ ہوگی۔ ان ادر ورڈز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ریسورسز جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ ریسورسز یا ذرائع جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوں گے۔ ان ادر ورڈز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیئرز جو ہوں گے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوں گے۔ گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کا جو رول ہوگا وہ کم سے کم ہوگا۔ اس کے لیے ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، یہ میں ادھر مینشن کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں لیسز فیئر پالیسی۔ لیسز فیئر پالیسی۔ لیسز فیئر پالیسی کا مطلب ہے کہ نو انٹرونشن آف گورنمنٹ ان دا اکانومی، یا نو انٹرونشن آف دا گورنمنٹ ان دا انڈسٹریز، یا ٹو کیپ دا انٹرونشن آف دا گورنمنٹ ایٹ منیمم لیول۔ لیسز فیئر پالیسی کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کی یا حکومت کی جو مداخلت ہے مختلف اداروں کے اندر اس کو کم سے کم کیا جائے یا نہ ہو، بالکل ختم کیا جائے۔ یہ لیسز فیئر پالیسی ہے۔ لیسز فیئر پالیسی کا مطلب ہے کہ اسٹیک آف دا گورنمنٹ شوڈ بی ریڈیوسڈ، یعنی جتنا گورنمنٹ کا شیئر ہے اس کو کم کیا جائے۔ یعنی اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہت حد تک رجحان چلا ہے، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اسٹارٹ بھی اسی پہ لیا تھا۔ تو جس طرح پاکستان میں جو فرسٹ پاکستان کا بینک 1991 میں مسلم کمرشل بینک جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا۔ تو پرائیویٹائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے وہ اسی پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے
to give different sectors of the economy into the hands of the private sector from the government. یعنی گورنمنٹ کا رول کم سے کم کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اس کا جو ایک آئیڈیا ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیا جائے. تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین کریں کہ پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز کا مطلب ہے کہ زیادہ جو اونرشپ ہے ریسورسز کی وہ کس کے پاس ہوگی؟ کیپٹلزم میں وہ تمام پرائیویٹ اداروں کے پاس ہوگی. گورنمنٹ کا رول کم سے کم ہوگا, یا گورنمنٹ کا رول جو ہوگا وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ہوگا. گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کر کے دے گی. گورنمنٹ اس سسٹم کو آسان بنائے گی. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے باقی انویسٹمنٹ کرے گا, لک آفٹر کرے گا, پروفٹ اینڈ لاس کا ذمہ دار ہوگا, انوویشن لے کر آئے گا, چینج لے کر آئے گا, نئی انوینشن لے کر آئے گا. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ جب ہوتی ہے تو کوئی بھی جو پرائیویٹ بندہ جب ایک کاروبار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ کاروبار پھلے پھولے, انوویشن آئے. انوویشن کسے کہتے ہیں؟ انوویشن کا مطلب ہے کہ کوئی جدت لانا, to create a new idea or to create a new model and turn that idea or model into product or service. یہ انوویشن ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا کریٹ کیا جائے اور اس آئیڈیا سے کوئی نئی پروڈکٹ بنا دی جائے. تو اسے انوویشن کہتے ہیں, جدت کہتے ہیں. انوینشن کی جائے, نئی ایجادات کی جائیں, اور جو ایجادات کی گئی ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس کو محفوظ کیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی پی آر کہتے ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں. آئی پی آر کسے کہتے ہیں؟ آئی پی آر کا مطلب ہے آئی پی آر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس مطلب ادھر یہ ہے کہ جو بندہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہے تو اس کے فارمولے کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. میں نے اگر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں دوسرے کو اگر دیتا ہوں تو اس سے میں پیسے لوں گا, میں اس کی فیس لوں گا. مثال کے طور پر میرے لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی دوسرا بندہ شائع کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے پیمنٹ کرے گا, کیونکہ دس از مائی کاپی رائٹ, یہ میرا رائٹ ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کون سے ہیں؟ جیسے کہ کاپی رائٹ ہے, کاپی رائٹ, پیٹنٹ رائٹ. پیٹنٹ کہتے ہیں فارمولے کو. جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ پیٹنٹ دوائیاں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹنٹ گڈز ہیں, یعنی جو مختلف میڈیسن بنائی جاتی ہیں وہ کسی پیٹنٹ کے ذریعے فارمولے کے تحت بنتی ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ H2O, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن مل کے پانی بنتا ہے. اسی طرح کوکا کولا جس فارمولے سے بنتا ہے تو وہ بھی پیٹنٹ ہے. پیپسی جس فارمولے سے بنتا ہے وہ بھی پیٹنٹ ہے. تو پیٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ فارمولہ ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. کوئی بھی اٹھ کے کوکا کولا کا ٹریڈ مارک یا اس کا پیٹنٹ یوز نہیں کر سکتا. اس کے لیے انہیں لائسنس لینا پڑتا ہے, اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ جو ہو گیا, پیٹنٹ رائٹ, ٹریڈ مارک, کاپی رائٹ, یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں اور یہ کیپٹلزم میں محفوظ کیے جاتے ہیں, یعنی پرائیویٹ اونرشپ میں. کیونکہ جب ایک بندے کا رائٹ محفوظ ہوتا ہے تو مزید ریسرچ کر کے نئی پروڈکٹ بناتا ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ بندہ میری کاپی کر لے گا تو میں کس طریقے سے نئی پروڈکٹ بناؤں گا؟ میں ڈسکریج ہوں گا. لیکن اگر وہ مجھے پیمنٹ کر کے اس کی پبلیکیشن کرتا ہے مزید, تو دیٹس آل, پھر اس کا مجھے فائدہ تو مل رہا ہے نا. اسی لیے جو WTO کے اندر جو چینجز کی گئی تھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں, تو اس میں آئی پی آر یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو بڑا تحفظ دیا گیا تھا. تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز, جتنے بھی ریسورسز ہیں اس میں پرائیویٹ اونرشپ جو ہے, جو لوگ جن کے پاس ہے تو اس کو تحفظ دینا ہے. بیسک فل اکنامک فریڈم. فل اکنامک فریڈم کا مطلب ہے کہ کیپٹلزم کے اندر اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اکنامک فریڈم حاصل ہے, معاشی آزادی حاصل ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ کاروبار کرے اور یہ نہ کرے. مثال کے طور پر اب جس طرح مثال کے طور پر امریکہ, یورپ میں کئی قسم کے بزنسز ہیں. وائن کا بزنس ہے, اس کے علاوہ جو پورک ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ سور کے گوشت سے یا اس کے کھال سے مختلف پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں, جو کہ اسلامک کلچر میں نہیں ہے, لیکن ادھر اجازت ہے. فل اکنامک فریڈم ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں, کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہوگی.
اسی طریقے سے بیسک انسینٹیو ٹو ورک از آپٹیمائزیشن آف پروفٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ آپٹیمائزیشن آف ریسورسز اینڈ پروفٹ ہے. اس کے اندر جو بیسک تھیم ہے کیپٹلزم میں وہ یہی ہے کہ ہر انٹرپرینیور یا پروڈیوسر جو پروڈکشن کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرے اور اپنے زیادہ پروڈکشن کرے ایفیشینٹ مینر سے, ایفیکٹو مینر سے. ایفیشینٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پٹ لیس ان پٹ اینڈ گیٹ مور آؤٹ پٹ, دیٹ از کالڈ ایفیشنسی. کہ ایفیشنسی کو اور افیکٹونیس کیا ہے؟ افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسنگ گڈز اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ڈیمانڈ, اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ویئر دا کمپنی از سرونگ. تو اٹ مینس کہ پروڈکٹ کو ٹارگٹ مارکیٹ کے مطابق بنایا جائے تاکہ افیکٹونیس آئے. تو ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس جو ہے وہ بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر کہ ہم اپنے آپٹیمائزیشن آف پروفٹ کریں, میکسیمم پروفٹ آئے اور ریسورس کو بہتر طریقے سے آپٹیمائز طریقے سے استعمال کیا جا سکے. اس کے علاوہ مارکیٹ از دا بیسک انسٹیٹیوشن فار آل ڈیسیجن میکنگ. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ بیسک انسٹیٹیوشن فار آل ڈیسیجن میکنگ ہے. یعنی ڈیسیجن میکنگ کون کرتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھ کے کرتا ہے. آج کل پاکستان میں موبائل بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ہر کوئی موبائل کا کریز ہے. ہفتے بعد موبائل نیا برانڈ انٹروڈیوس ہوتا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو لوگ فوراً خرید لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو انٹرپرینیور ہے یا جو بزنس مین ہے وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے سپلائی بھی اسی طرح کرتا ہے, اسی طرح کی نیچر کی پروڈکٹ بناتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہاں پر مطلب ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے ادھر پرائز بھی مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے, پلس اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کے اندر انوویشن چینجز ہی مارکیٹ مانگتی ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین کریں کہ کیپٹلزم میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پرائیویٹ اونر جو ہے وہ تو پیسے کمانے کے چکروں میں سب کچھ کرتا ہے, اس کی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیسے کمائے. لیکن اس پہ آبجیکشن یہی ہوا تھا کہ اس تھیوری پہ کہ اس طرح تو اگر ہر کوئی پروفٹ کمانا چاہتا ہے تو اس کے اندر تو وہ سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تو ایڈم اسمتھ یہ کہتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن کیا ہے کہ پہلے ایک کمپنی تھی, اب زیادہ کمپنیاں آ گئی ہیں. تو جب کمپنیاں زیادہ آ جائیں گی, زیادہ کمپنیوں کو الاؤ کیا جائے گا تو پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی قیمت پہ, کم قیمت پہ کوالٹی پروڈکٹ ملے گی. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں شروع میں موبائل لنک تھا, انسٹا وغیرہ فون تھے جو یوز کیے جاتے تھے. لیکن بعد میں وارد آ گیا, ٹیلی نار آ گیا, یو فون کی انٹروڈکشن ہوئی, مختلف کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں. تو ہمارے لیے جو فون تھا اس کی سروس بھی اچھی ہو گئی ہے اور پرائز یا اس کی کاسٹ بھی ہمارے لیے کم ہو گئی ہے. یعنی اب ہم کم قیمت دے کے موبائل بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نیٹ ورک کی سروس بھی استعمال کر سکتے ہیں, چارجز بھی کم ہو گئے ہیں. تو کمپٹیشن جتنا بڑھے گا اور فیئر کمپٹیشن ہوگا, مناپلی نہیں ہوگی, تو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ ادارے جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے, اور ادارے بھی اسٹرانگ ہوں گے, پلس عوام کو پروڈکٹ بہت اچھے ریٹ پہ, کم ریٹ پہ ملے گی. فنکشنل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے. فنکشنل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا کیا مطلب ہے؟ کیپٹلزم میں فنکشنل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز یہ ہے کہ جو بندہ جتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو اسی تناسب سے پروفٹ ہی ملتا ہے, اور اس سے جتنا وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے, جتنا وہ ہارڈ ورک کرتا ہے, اتنا اسے ریٹرن ملتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ 4 پارٹنر ہیں, اے بی سی ڈی. اے جو ہے وہ 1 لاکھ دے رہا ہے, بی جو ہے وہ 2 لاکھ دے رہا ہے, سی جو ہے وہ 3 لاکھ دے رہا ہے, اور ڈی جو ہے وہ 4 لاکھ دے رہا ہے. تو جو بندہ پیسے زیادہ دے رہا ہے اس کا پروفٹ زیادہ ہوگا, اور اگر پروفٹ زیادہ ہے تو اسی طرح اس کا لاس بھی زیادہ ہوگا. تو مطلب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہارڈ ورک بھی ہے. اگر انہی پارٹنر میں ایک پارٹنر ایسا ہے جو کہ ہارڈ ورک کے طور پہ اس کی اسکل لی جا رہی ہیں تو اس کو پیمنٹ اسی تناسب سے کی جائے گی. تو فنکشنل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے پروپورشن جو ہے اس کے پروفٹ کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی جائے گی. جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اتنا پروفٹ ہی ملے گا اور اتنا لاس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے.
اچھا، یہ کچھ پازیٹیو آسپیکٹس اور نیگیٹو آسپیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے کیپٹلزم کے. کچھ چیزیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں جو بیسک پرنسپلز تھے، کوئی تھوڑی سی نئی چیزیں اس میں اور بھی ایڈ کر دوں تو کون سے اس کے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں؟ تو پہلے جو ہے وہ انڈیویجول فریڈم ہے. بات یہ ہے کہ کیپٹلزم میں چونکہ پرائیویٹ اونرشپ زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے آتا ہے، لوگوں کا شیئرز بیچ میں زیادہ ہوتا ہے عام پبلک کا، اور گورنمنٹ کی انٹرونشن کم سے کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو جب گورنمنٹ کی انٹرونشن کم سے کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو وہاں پر انڈیویجول فریڈم ہوتی ہے کہ وہ جو کاروبار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی ہے یا پابندی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یورپ امریکہ میں مختلف قسم کے بزنسز کیے جا سکتے ہیں جو کہ نارملی مطلب گورنمنٹ جن پہ چیک رکھ سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے انہیں آزادی دی ہوتی ہے کیپٹلسٹ اکانومی میں. امریکہ جب وجود میں آیا تھا، برطانیہ سے آزادی ملی تھی، تو اس وقت انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی کیپٹلزم کی رکھی تھی، اسی بیس پہ انہوں نے اپنی اکانومی کو چلایا ہے. اور آج بھی کیپٹلزم جو ہے کسی نہ کسی حالت میں چل رہا ہے اس ملک میں، اگرچہ بڑی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے، مکس اکنامک سسٹم پریویل کر رہا ہے. لیکن جہاں تک انڈیویجول فریڈم کا تعلق ہے تو مطلب کوئی شخص موبائل کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو موبائل کا کر سکتا ہے، کوئی شخص گروسری کا کرنا چاہتا ہے گروسری کا کرے گا، کوئی سیمنٹ کا کارخانہ لگائے گا، کوئی مطلب دیر از نو ریسٹرکشن، کوئی پابندی نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ شراب بنا سکتے ہیں، پورنوگرافی جو ہے مختلف جو ہے موویز ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. تو مطلب ایسا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی، صرف انہیں لائسنس لینا پڑتا ہے تو وہ اپنا آگے بزنس کر سکتے ہیں. لیکن وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کلچر کے لحاظ سے کون سی چیزیں الاؤ ہیں کون سی نہیں ہیں. لیکن بہرحال کیپٹلزم کے اندر انڈیویجول فریڈم ہے کہ آپ جس قسم کا کاروبار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پرائیویٹ اونرشپ ہے، گورنمنٹ کا رول نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہوتا ہے، گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اداروں کو، اور پرائیویٹ اونرشپ پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا ہے اور ان کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروفٹ میکسیمائز کریں. لیکن چونکہ ادھر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو آخر میں ایڈم اسمتھ کے پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ چونکہ کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو پروڈکٹ پھر کوالٹی پروڈکٹ کم پرائز پہ اویلیبل ہوتی ہے یا مل سکتی ہے. کمپٹیشن کی بات کی تو کمپٹیشن الٹیمیٹلی جو ہے وہ پرائز کو کیا کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے اور مناپلی کو ختم کرتا ہے. مناپلی ادھر آ جاتی ہے جہاں پر کمپنیاں کم ہوتی ہیں یا کچھ کمپنیاں مل کے مناپلی بنا سکتی ہیں. لیکن جب کمپٹیشن اس کو چیک کرنے والا گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہو اور کمپٹیشن کو انکریج کرے، نئی کمپنیوں کو الاؤ کرے، جس طرح پاکستان میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، پہلے اس کو مناپلی کنٹرول اتھارٹی کہتے تھے. تو یہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا کام یہی ہے کہ مناپلی کو ختم کرے اور کمپٹیشن کو انکریج کرے. نارملی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پرفیکٹ کمپٹیشن جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، جدھر لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز ہوتے ہیں اور فری انٹری اور ایگزٹ ہوتا ہے بائر اور سیلرز کے لیے. تو مطلب ادھر یہ ہے کہ کمپٹیشن کو اگر انکریج کریں گے تو پرائز کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں مارکیٹ میں آئیں گی اور کنزیومر یا کسٹمر جو ہے یا عوام جو ہے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ نیو انوینشنز یا انوویشنز جو ہیں وہ اس کا ایک بہت بڑا مطلب ہے بینیفٹ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انوویشنز ہوتی ہیں، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نئی پروڈکٹس آتی ہیں، وہ آپ کیپٹلسٹ اکانومی میں دے سکتے ہیں. یعنی ریسرچ بہت کی جاتی ہے. جب ریسرچ ہوتی ہے اور اس کا ریٹرن بھی ملتا ہے ریسرچ کرنے کا، اس کا فائدہ بھی ملتا ہے، تو پھر اس کے اندر ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا پیسہ زیادہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو ریٹرن کو میکسیمائز کیا جا سکے اور نئی پروڈکٹ بنا کے نئے آئیڈیاز لا کے لوگوں کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ امریکہ میں اور جاپان میں چونکہ بہت زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ نئی چیزیں ہر دن ڈیلی بیسس پہ پروڈیوس کی جاتی ہیں، نئی انوویشن ایجادات آ رہی ہیں. تو یہ ایک کیپٹلزم کی ایک نشانی ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ یہ اس کو مطلب ہے انکریج کرتا ہے نیو انوینشنز کو یا ایجادات کو. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ انٹرپرینور اپنا پروفٹ بڑھانا چاہتا ہے تو پروفٹ ویسے نہیں بڑھتا ہے جب تک کہ کوئی بہتر پروڈکٹ نہ بنائی جائے. آپ دیکھتے ہیں ہر سال گاڑیوں کے نئے ماڈل آتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے نئے ماڈلز آتے ہیں، نئی قسم کی ایجادات
ہوتی ہیں, نئی الیکٹریکل اپلائنسز آتی ہیں, بہت سے ایک ہی پروڈکٹ کے مختلف یوزیج نکال لیے جاتے ہیں. تو یہ ساری انوینشنز ہیں, انوویشنز ہیں جو کہ چینجز جو ہیں وہ لاتی ہیں. لیکن ہر چیز کے پلس مائنس ہوتے ہیں. تو اس کیپٹلزم کے بھی کچھ نیگیٹو فیچرز ہیں, جن میں سے نیگیٹو آسپیکٹ جو ہیں وہ کیپٹلزم کے کہ اونلی مٹیریلسٹک موٹیوز ہیں, یعنی اس میں کوئی ریلیجن کا پوائنٹ نہیں آ سکتا کہ کوئی ویلفیئر کے لیے کسی کے لیے کچھ کیا جائے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے پرسنل گینز کو سامنے رکھتا ہے, یعنی ہر بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ اپنے پروفٹ کو زیادہ میکسیمائز کرے. تو وہاں پر وہ جو سوشل ویلفیئر کا ایک آئیڈیا آتا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے, تو وہ نہیں رکھا جاتا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, مال کو روک لیتے ہیں سپلائی کو تاکہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں آئے تو پرائز بڑھ جائے, یا پروفیٹیرنگ کی جاتی ہے, ناجائز منافع خوری کی جاتی ہے. تو اس میں اندر یہ بھی ایک نیگیٹو فیچر ہے جو کہ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. نو رول آف مارل ویلیوز اینڈ ریلیجنز, اس میں ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر ریلیجن یا مارل ویلیوز کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے پہلے کہ باہر امریکہ میں کچھ یا یورپ میں ایسے چینلز بھی ہیں جو کہ پورنوگرافی پھیلا رہے ہیں, وہاں پر مارل یا اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا, وہ صرف اپنے پروفٹ کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو فیچر ہے جو اس میں جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے پرائیویٹ بینیفٹ رسپیکٹڈ مور دین سوشل بینیفٹس, وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا آپ کو کہ زیادہ تر اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح پروفٹ کو میکسیمائز کیا جائے اور مطلب ایفیشنسی لائی جائے تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں مارکیٹ سے. لیکن اس میں جو سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کی خدمت بھی کی جائے یا سوشلی ان کو فائدہ دیا جائے, تو وہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ بات میں ادھر بتا دوں آپ کو کہ آج کل CSR پہ بہت کام ہو رہا ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ, کہ ہر ادارہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سوشلی بھی کچھ مطلب بہتر طریقے سے پرفارم کریں تاکہ عوام کی نظروں میں یا کسٹمر کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں, اور اس ملک میں یا اس علاقے میں ہم پروڈکٹ تبھی زیادہ بیچ سکتے ہیں جب ہم آگے کنزیومر کا خیال رکھیں. اور آپ نے سنا ہوگا, یہ ٹرم بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کنزیومرزم جسے کہتے ہیں. کنزیومرزم کا مطلب ہے ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا کنزیومرز. تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز کی پروٹیکشن بھی ایسی سوسائٹیز میں زیادہ پریویل کرتی ہے جہاں پر کیپٹلزم بہت زیادہ پریویل کرتا ہے. نو امپورٹنس ٹو لیبر کلاس, یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن جب ایک وقت تھا کہ لیبر سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا. لیبر مین مزدور جو ہے یا ہیومن ریسورس کام کر رہی ہے, اس کو لیبر کہتے ہیں ہم. تو اکنامک کی ڈیفینیشن میں تو مطلب جو بندہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اجرت لیتا ہے تو دیٹ از لیبر. لیکن یہاں پر ہم یہ بات میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ شروع میں لیبر کو ایک مشین سمجھا جاتا تھا. یہ جو آڈم اسمتھ کا پیریڈ ہے اس میں لیبر کو ایک مشین سمجھا جاتا تھا. کوشش کی جاتی تھی کہ لیبر سے میکسیمم کام لیا جائے. اس میں مطلب ہے کہ اس دور کے اندر جب یہ تھیوری پیش کی گئی تھی اس میں یہ مسئلہ تھا کہ لیبر سے کام زیادہ لیا جاتا تھا, ورکنگ آرز بہت سخت تھے, اوور ٹائم کی سہولت نہیں ہوتی تھی, اور ورکنگ کنڈیشنز بہت خراب ہوتی تھی. مطلب جدھر کام لوگ کر رہے ہیں وہ جگہ شور بہت ہوتا تھا, یا بہت رف طریقے سے باس جو ہے نیچے سبارڈینیٹ کو ٹریٹمنٹ دیتا تھا. کچھ چھٹیاں نہیں بیچ میں ملتی تھی, سک لیو نہیں ہوتی تھی, یا مثال کے طور پر بیماری کی چھٹی نہیں ملتی تھی, یا کوئی میٹریمونیل کوئی ازدواجی کوئی مسئلہ ہو وہ اس کے لیے چھٹی نہیں ملتی تھی, اور ٹریٹمنٹ بہت زیادہ اسٹریس کنڈیشن میں کام کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر ہیومن موومنٹ شروع کی گئی کہ بھئی انسان جو ہے وہ مشین نہیں ہے, لہٰذا انسانوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے, پروموشنز بھی چاہیے, اور لیبر کو بہتر ورکنگ کنڈیشن بھی چاہیے, سیلری میں ہر سال انکریز بھی چاہیے, اور بہتر کریئر کونسلنگ بھی چاہیے, فرنج بینیفٹ بھی, ہاؤسنگ الاؤنس چاہیے, میڈیکل الاؤنسز چاہیے, کنوینس الاؤنسز چاہیے. یہ ساری چیزیں پھر بعد میں آئیں اسی سسٹم میں ہی, کیپٹلزم کے اندر ہی, اور یہ چینجز ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. لیکن اس میں چونکہ شروع میں تو یہی تھا کہ لیبر سے میکسیمم کام لو اور کم سے کم پیمنٹ کرو, تو یہ چیزیں جو تھی وہ لیبر کو ڈسکریج کرتی رہیں, اور پھر وہاں پر ایسوسیشنز بنی, لیبر یونین بنی, تب جا کے یہ بعد میں چینج آئیں. تو میں کسی سسٹم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جب بھی ایک تھیوری نہیں آتی ہے اس میں مسائل بہت ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ پالش ہوتا رہتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ سسٹم بہتر ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ
جو ہے وہ ویسٹیج آف ریسورسز اینڈ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو خیر سمپل ایک ایگزامپل میں دیکھ کے اس کو ختم کروں گا کہ اکثر یہ نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، اب دسمبر ختم ہو رہا ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے نیو ایئر نائٹ میں اکثر ویسٹرن سوسائٹیز میں، ایون ہمارے ادھر ایسٹرن سوسائٹیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑا پیسہ لگاتے ہیں نیو ایئر نائٹس پہ، تو ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں فضول کے پیسے ضائع کرتے ہیں. تو یہ کیپٹلزم میں اکثر اوقات ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے، زیادہ تر جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں. اس کے بعد جو ہے ایمرجنس آف بگ جائنٹس ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے بہت سی کیپٹلزم کی یہ بھی ایک نیگیٹو فیچر ہے، بلکہ بہت سے انڈسٹریلسٹ یا بہت سی جو انٹرپرینیورز ہیں وہ ناجائز فائدہ بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ کمپنیاں مل کے ایک بڑا کارٹل بنا لیں. کارٹل کا مطلب ادھر یہ ہے، یا کارٹیل جس کو ہم کہتے ہیں، کارٹل کا مطلب یہ ہے، یا کارٹلائزیشن جو ہوتی ہے، کارٹلائزیشن کا مطلب ادھر کیا ہے؟ کارٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں مل کے ایک بہت بڑا جائنٹ مطلب ایک کمپنی بنا لیتے ہیں، اور وہ کارٹل جو ہے یا وہ جائنٹ جو ہے سپلائی آف گڈس پہ کنٹرول کرتا ہے اور پرائس آف گڈس پہ کنٹرول کرتا ہے. اب یہ جو کارٹلز ہیں یہ ایسوسیشن کی شکل میں بھی موجود ہیں پاکستان میں مطلب ہے جیسے ایپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشنز ہیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو باقی دنیا میں بھی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سپلائی آف گڈس پہ کنٹرول کرتے ہیں اور پرائس آف گڈس پہ. اگر سپلائی کنٹرول کر دی تو پرائس بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک مناپلی کی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے. یعنی یہ چھوٹی کمپنیوں کو بیچ میں سے غائب بھی کر دیتی ہیں، مقابلے کی فضا کو ڈسکریج کرتا ہے کارٹلائزیشن. کچھ بڑی کمپنیاں مل جاتی ہیں اور وہ جو پرائس طے کرتی ہیں وہی ہوتی ہے، وہ جو سپلائی گڈس مارکیٹ میں دیتی ہیں وہی سپلائی ہوتا ہے. تو آگے اس سے کنزیومر یا کسٹمر افیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے، انڈسٹریل سیکٹر کو بھی فائدہ دے اور بیسیکلی عوام کو بھی فائدہ دے کہ عوام کو کتنا میکسیمم بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. تو ایمرجنس آف بگ جائنٹس کا مطلب ادھر یہ ہے کہ جو بڑے انٹرپرینیور ہیں یا جو بڑے مطلب ہے بزنس مین ہیں، یہ کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور کمبینیشن کر لیتی ہیں یا مرجرز کر لیتی ہیں، مرجر اینڈ ایکوزیشنز کر لیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے مطلب ہے کہ پرائس جو ہے وہ جمپ کر سکتی ہے، ایک مناپلی کی یا اجارہ داری کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور اس سے الٹیمیٹلی جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ کسٹمر پہ پڑتا ہے، یا مارکیٹ میں جو پبلک ہیں یا ماسز ہیں ان پہ اس کا اثر پڑتا ہے. آج کی ڈسکشن میں کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے. آنے والے لیکچرز میں ہم اس پہ کارٹل پہ مزید بات کریں گے، لیکن میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اپنے نیکسٹ لیکچر میں کہ سوشلزم کیا ہے، اور کچھ ہم اس کے اسلامک فیچر بھی، اسلامک سسٹم کے بھی کچھ فیچر پڑھ لیں گے، اور ہم آگے جتنے ٹاپکس ہیں اسلامک سسٹم کے یا اسلامک بینکنگ فائنانس کے وہ بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ جی.